اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سبھی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جس چیز کی طرف بلایا، جس چیز کی دعوت دی، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت تھی۔ ارشاد باری ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حاضرین، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے فیضاب ہونے والا شخص سعادت دارین کا مستحق بن جاتا ہے اور اس سے محروم رہنے والا شخص ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ نجات کا سارا دار و مدار اسی توحید پر منحصر ہے۔ نیز نامہ اعمال میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ یہی توحید ہے۔ غرض یہ کہ توحید ہی دراصل تمام عبادات کی روح ہے۔ حیات انسانی کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ گویا عقیدہ توحید تمام کہ جس کا ماننے والا ہر اللہ رب العالمین کی طرف سے شار و اضطراب سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اثر سے انسان سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے جب کسی موحد شخص کو خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف و الم کا شکار ہوتا ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اس قول کا پیکر بن جاتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بندہ توحید کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو پھر اسے کسی دوسرے کی حاجت و ضرورت نہیں پڑتی، وہ یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر توکل و بھروسہ کرتا ہے۔ نہ کوئی طوفان اسے ڈگمگا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی دھمکی اسے ڈرا سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے موحدین پر کس کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کو کس کس طرح سے ستایا گیا، مگر پھر بھی وہ اس توحید سے ہٹے نہیں بلکہ اسی پر ڈٹے رہے۔ آپ یاد کریں صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا نے جب توحید قبول کیا تو مشرکین مکہ نے لوہے کی گرم سلاخوں سے انہیں ایسا داغا کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئی، منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی یا اللہ بڑی سخت آزمائش ہے، تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ ایسی حالت میں بھی جب اس خاتون نے کلمہ شرک سنا تو کہنے لگی مجھے رب کعبہ کی قسم، لات اور عزا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری آنکھ کی بینائی بھی اگر گئی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ یہ سن کر اللہ کی توحید کو جوش آ گیا، ابھی منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ مالک ارض و سما نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ یہ ہے توحید کا اثر۔ اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے جو دل کو دہلا دینے والے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ کبھی آپ سمیہ رضی اللہ عنہا اور آل یاسر کے واقعہ پر غور کریں تو صحیح، کبھی آپ خبیب رضی اللہ عنہ کی داستان کو پڑھیں تو صحیح، کبھی آپ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے واقعہ کا مطالعہ کریں تو صحیح، آپ کو احساس ہوگا یہ بندے کس طرح توحید خالص سے متاثر ہو کر اس پر قائم رہے۔ اسی طرح آپ یاد کریں فرعون کے سامنے موجود ان جادوگروں کو، جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا اور بے اختیار بول پڑے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں ان جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تمہارے ہاتھ پیر بالمخالف کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ لیکن عقیدہ توحید کا یہ عجیب و غریب اثر تھا کہ فرعون کی اس روح کپا دینے والی دھمکی کا ان جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ بے دھڑک ڈٹ کر فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برملا بے خوف اور بلا جھجک جواب دیتے ہوئے کہا تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ دے، تو ہمیں سولی پر لٹکانا چاہتا ہے تو لٹکا دے، فقض ما انت قاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تجھے جو کرنا ہے کر، تیرا زور بس اسی دنیاوی زندگی پر چلے گا، اور ہم تو مر کر اللہ رب العالمین ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ تاریخ حیران ہے موحدین کے کارنامے پر، اہل توحید کے کارنامے پر، کہ توحید کا نشہ بھی عجیب ہے، جس پر سوار ہو جاتا ہے اس کا متوالا جان کی بازی تو ہار جاتا ہے مگر وحدانیت کی بازی کبھی نہیں ہارتا، اور ہارے بھی کیوں؟ نبی کا جو فرمان آ گیا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جاؤ، جلا دیا جائے تو جل جاؤ، مگر اللہ کی وحدانیت میں کوئی خلل نہ آنے دے۔